بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے ہنستے مسکراتے پیارے بچوں۔ اللہ پاک صحت و زندگی اور کامل ایمان کے ساتھ آپ کے والدین کو، تمام عاشقان رسول کو، تمام امت محمدی کو اور ہم سب کو، خصوصاً ہمارے پیارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو ملک و قوم کے حالات ہیں، ہر طرف دنیا میں ایک پریشانی، ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سب اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم سب اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے گہرے بادلوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو صرف فیکن کہنے کی ہی دیر ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج آپ بچوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج رات جب آپ کے امی ابو اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ اپنے امی ابو کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہیں گے کہ امی ابو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے امی ابو سے کہیں کہ آپ ابھی 2 نفل ادا کریں اور اپنے ملک و قوم کے لیے دعا کریں، اور اپنے امی ابو کے ساتھ ہمارے جو اتنے پیارے پیارے سب بچے ہیں وہ بھی 2 نفل ادا کریں گے۔ جن بچوں کو نفل پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے امی ابو سے آج ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگوں کو بھی آرام آرام سے وہ نفل پڑھا دیں اور آپ سب مل کر اپنے ملک و قوم کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جو بڑے بچے ہیں وہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اگر چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ یہ کہانی سن رہے ہیں تو وہ بھی 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور چشم دیا ہے ایسا کسی جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو 7 ملکوں کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی پاک، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر
ایسی ہی شفقت کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار، میری مغفرت کر اور میری بخشش کو ایسے ملک کے نالائق ہو کہ کسی کو میرے پیچھے، تو یہ ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالموں سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور اس کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں کہانی کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور ایک اور بات، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں۔ اپنے والدین کو بھی کہیں کہ ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کہانی کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔